سیدہ زینب ایجوکیشن سوسائٹی کے اس زیر اہتمام جلسے میں میری پہلی آمد ہے۔ یقیناً یہ سوسائٹی نہایت محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کرتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 بیسکس پر ان کا دھیان ہے، ایک ہے کہ مانو سیوا، خدمت خلق، اور دوسرا علم کو عام کرنا۔ یہ دونوں اسلام کے بنیادی کام ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ میری امت ہلاک ہو جائے گی اگر وہ 2 چیزیں چھوڑ دے گی۔ پوچھا گیا وہ 2 چیزیں کون سی ہوں گی جس کی وجہ سے امت ہلاک ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا تھا، ایک علم حاصل نہ کرنا اور دوسرا مال جمع کرنا۔ تو آج ہم جو غیر ضروری طور پر مال جمع کرنے میں لگ گئے اور علم حاصل نہیں کر، جو کچھ آپسی جھگڑے ہیں دینی اعتبار سے وہ جہالت کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاندانی جھگڑے مال کے چکر میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں الحمدللہ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ سیدہ زینب ایجوکیشنل سوسائٹی نے خاص طور پر ان 2 چیزوں کو دھیان میں رکھا ہے کہ ایک تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ریلیف پہنچاتے ہیں، اور دوسرا بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اسلام کے نام پر بھی ان کو کسی طریقے سے لوٹا نہ جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور میں علم کا، ایجوکیشن کا اپنی ایک ضرورت رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تلاش کرو۔ تو اسی دن پتہ چل گیا جب فرما دیا کہ قبر کی گود تک علم حاصل کرو، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے۔ حالات کو سمجھنے کے لیے، ماحول کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے بیک گراؤنڈ میں جانا اور اس کے ہر گوشوں کو، ہر کونوں کو تلاش کرنا، جب بندہ سیکھ لیتا ہے تبھی وہ صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں ہوتا یہی ہے کہ چونکہ فضائل مولا حسین پر اکتفا کر لیا جاتا ہے بعض جگہیں، اور کربلا کے بعد کیا ہوا اور اس کے آگے کیا ہوا کہ جب امام حسین پاک کی شہادت ہو گئی اور کربلا کا یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، اس کے بعد کیا ہوا، واقعہ حرہ کیسے ہوا، یزید نے اور کیا کیا کروایا، اور پھر کس طریقے سے یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے کو لوگوں نے زبردستی بٹھایا تو وہ چند دنوں کے بعد وہ تخت سے اتر گیا اور اس نے باقاعدہ اس تخت کو ٹھوکر مار دی۔ تو اس طرح کی بہت ساری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپسی انتشارات کے بجائے تھوڑا مطالعہ بڑھایا جائے اور پڑھائی زیادہ کی جائے تو انشاءاللہ گوشے آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہر صحابی کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی شاگرد اور صحابی ہے اس کے حوالے سے ہم کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی گستاخی، تان، لان اور تبرہ کا تصور نہیں کرتے، اس نسبت سے کہ وہ حضور کے ساتھی ہیں۔ کس نے کیا کیا، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کی زندگی میں ہوا تھا، حضرت مولا حسن کی صلح نے ان تمام معاملات کے لیے نہ صرف وہ اس وقت 2 گروہوں کی صلح تھی بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے مسلمانوں کو فکر دی گئی اور تصور دیا گیا کہ حضور کے اصحاب کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کی جائیں، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں امام حسن پاک کیا سوچتے تھے یہ ان کی صلح سے ظاہر ہے۔ اور ویسے بھی سرکار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہم ادری الحق مع علی حیث دارا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی گھوم جائے۔ تو اہل سنت کے لیے یہ ضابطہ کافی ہے کہ مولائے کائنات ہر لمحہ، ہر جنگ میں ہمیشہ حق پر رہے۔ ان کے خلاف مس انڈرسٹینڈنگ سے اگر کوئی آ بھی گیا تو وہ اس وقت ان کی نسبت صحابیت کو دیکھتے ہوئے خطا اجتہادی پر محمول کیا جاتا ہے، اور حق ہمیشہ حیدر کرار کے ساتھ رہا۔ محرم کے موقع پر بہت سارے ایسے تقریب ہوتے ہیں جو اسلام کے تعلیمات سے بالکل الگ ہیں، جیسے کہ پتلوں کو نظر آتش کرنا، رنگ اڑانا، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا کیسے احتیاط ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محرم شریف میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اصل میں کوئی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو ایک علاقوں میں ہوتی ہیں، ساؤتھ میں ہوتی ہے، نارتھ میں نہیں ہوتی، راجستھان میں ہوتی ہے، یو پی میں نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے وہ جس علاقے کی جو غیر شرعی رسم ہے اس علاقے کے بڑے ذمہ دار علماء کی یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بتائیں کہ امام حسین پاک شریعت ہی کے تحفظ کے لیے کربلا گئے، اور اگر آج شریعت کے نام پر نئی چیزوں کا ایجاد اور ایسی چیزوں کا ایجاد جس کو حسین پاک کے نانا نے منع کیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے مولا حسین خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہو جائیں گے۔
یہ یقین تھا مجھ کو کہ پروردگار عالم نے ایک اچھا ایسا موسم ادھر ہوگا کہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے بیٹھے اور اس جو میسیج کئی علماء اکرام نے دیے ہیں اس میسیج کو لے کے گئے ہیں. محبت جو ہر ایک دل میں ڈالنا یہی ہمارا مقصد تھا. اور لوگ جو بٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں سے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے, میرا یہی مقصد تھا کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور سرکار حسین علیہ السلام کے جھنڈے اور سائے تلے انشاءاللہ ہم سب اپنے دوریوں کو دور کریں اور دلوں کو ایک دم سامنے کریں اور محبت سے اس دنیا کو امن اور شانتی سے سب جینے کے لیے انشاءاللہ ایک ماحول پیدا کریں. صرف مسلمان نہیں, حسینیت کا پیغام تمام کل عالم کے لیے ہے. چاہے وہ اگر ہم غیر مسلم سے بات کریں یا جانور ہیں, ہر ایک کے لیے ہم کو محبت اور پیار دکھانا یہی حسینیت کا پیغام ہے. الحمدللہ اس کو پہنچانے کے لیے جو بڑے مقررین کو ہم نے بلائے ہیں ادھر, الحمدللہ 12 بھی ماشاءاللہ اچھا کامیاب رہا پروگرام. 12واں پروگرام بھی ماشاءاللہ نور میاں کا خطاب بھی بڑا الحمدللہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھا پیغام تھا اور بہت نورانی ایک یہ تھا. آج دوسرے جگہ سے بھی آئے تھے, سجاد گان آئے تھے, کہاں سے لوگ آئے تھے؟ تمام ہندوستان کے بارگاہوں سے لوگ, کچوشا شریف, دلی, اجمیر شریف, مکندہ شریف اور سندھ نور, ریچور نور دریا رحمۃ اللہ علیہ, جو ہر سال ہمارے ساتھ رہتے تھے, تاج الدین نور دریا رحمۃ اللہ علیہ, جس کا وصال ہو گیا 2 سال پہلے, تو ان کے فرزند اور ان کے ساتھ تمام ساتھی آئے تھے. اور تمام کئی بارگاہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مور دن آلموسٹ 200 مشائخین آئے ہیں, جو اسٹیج بھر کے مشائخین اس پروگرام کو, یہ سب حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب تمام ان کا دیدار کریں اور الحمدللہ ان کا دیدار کرنا بھی الحمدللہ ثواب سے خالی نہیں ہے. عظمت اہل بیت کانفرنس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ جب تک ہمارے میں اللہ نے جان رکھا ہے. الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والے نسلیں بھی اسے سیکھیں گے اور اس کا قیامت تک اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے 12 سال سے آج جو ہے 12ویں عظمت اہل بیت کانفرنس. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک انسانیت کی خدمات کے لیے قائم کردہ ادارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت, ان کے گھرانے والے جو خدمات دیے, جو قربانیاں دیے, اس کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن, زینب صاحبہ کا نام رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا, انسانیت کی خدمت کے لیے جو اہل بیت جو انسانیت کی خدمات اور اپنی جان کی قربانیاں دے کے آج اسلام جو ہے بہت آسانی سے ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے مذہب اسلام ہمیں مل گیا. تو یہی مشن کو لیتے ہوئے ہم جو ہے اہل بیت کی شان کو عام کرنا, ہمیں جو صدقہ ملا ہے اس کو ہم عام کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہندوستان ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا دیش ہے, ڈیموکریٹک کنٹری ہے. 150 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں, 60,000 کے ذاتوں کے لوگ رہتے ہیں اور اس میں سب کاسٹ رہتے ہیں. 40,000 سے زائد سب کاسٹ ہیں. آپ سروے اٹھا کے دیکھیے. اس سے ماحول میں ہم مسلمان جو ہے جو غیروں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا اور ان کے تہوار میں ہم شامل ہونا, ہمارے تہوار میں ان کو مدعو کرنا, مل جل کے زندگی گزارنا, سب ایک ہی انسان ہمارے. جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, ایک عورت ایک مرد یہ 2 ذات تھیں, اور مذہب جو ہے انسانیت کا ایک ہی مذہب ہے. آپ کون سا بھی مذہب لے لیجئے, کسی مذہب میں لکھا نہیں ہے کہ انسانیت کو چھوڑ کے کام کرو, انسانیت کو ٹکرا کے کام کرو. ہر مذہب وہی بتاتا ہے کہ سب انسانیت کی خدمت کرو. کوئی سا بھی مذہب ایسا نہیں بتاتا. میں ابھی کنڑا میڈیا سے بات کر رہا تھا, 98% جو مسلم ہمارا بھائی ہیں اس دیش میں سب امن چاہتے ہیں, پیار محبت چاہتے ہیں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے جینا چاہتے ہیں, مگر کچھ لوگ 1-2% لوگ سیاست کے واسطے جو ہے
अपना जो है रंग दिखाना चाहते हैं। ये आज सबको पता चल गया है। जो हमारे भाई हैं 98% हिंदू भाई हैं, इनके साथ हम मिलजुल के रहना है। अब हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में आई है। देखिए आप तमाम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स, आई कैंप्स वगैरह। गैर कौम भाई भी हमारे आते हैं, हम भी उनको ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी उनको मदद करते हैं। टेलरिंग क्लासेस है वहाँ गैर मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं, हम भी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यही मकसद है कि हमारा जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में अमन, भाईचारगी, प्यार, मोहब्बत, ये पैगाम को आम करना ही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है। इसलिए हम जो है दीनी प्रोग्राम के साथ साथ जो है जो दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं उसको भी हम ये करते आ रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन एक बेंगलुरु शहर में है, तमाम प्रोग्राम्स, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम सारे जो है सबके लिए फ्री है, मुफ्त है। आप देख रहे हैं रूबरू प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में वो भी होगा। ये प्रोग्राम भी जो है बिल्कुल मुफ्त, जो भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का प्रोग्राम रहेगा आपकी खिदमत में मुफ्त रहेगा। आप तमाम इसे भरपूर फ़ायदा उठाएं और तमाम लोग सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के हक़ में दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।